علیکم۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آئی جی جو اسلام آباد اس کے جاتے ہی جو ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد ہیں شہزاد ندیم بخاری وہ پورے فل ایکشن میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے آج ایک کرائم میٹنگ کی جس میں تمام ایس پی زونل جو تھے وہ سارے اور تمام ایس ایچ اوز اس میٹنگ میں شامل تھے، اور وہاں جناب ندیم بخاری صاحب جو تھے انہوں نے تمام ایس ایچ او کی جو کارکردگی تھی 1 بائی 1 چیک کی، اور انہوں نے 2 ایس ایچ او جو ہیں تھانہ سیالہ اور تھانہ اپارہ کہ یہ 2 ایس ایچ او نوکری سے فارغ کر دیے، ڈسمس فرام سروس، بحال ہو جائیں گے کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ پولیس کے اندر بڑا عجیب سا سسٹم ہے کہ آپ کے اوپر کتنے ہی بڑے الزامات ہوں، کتنی بڑی آپ کو میجر پینلٹی ملے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ دوبارہ نہ صرف بحال ہو جاتا ہے بلکہ پھر سے ایس ایچ او لگا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹوٹل نے 7 ایس ایچ اوز جو ہیں وہ ناقص کارکردگی کے اوپر سسپینڈ کیے ہیں، اور باقی جو رہ گئے ہیں ان کو 4 دن کا ٹائم دیا ہے کہ 4 دن کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور اپنے تھانوں کے جو معاملات ہیں وہ سیدھے کر لو، کرائم کو کنٹرول کر لو، ورنہ پھر تم بھی گھر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ جو اچھی کارکردگی تھی 2 کو ایس ایچ او ایسے ہیں جن کو انہوں نے اچھی کارکردگی کے اوپر تعریف بھی کی اور ان کو انعام بھی دیا گیا۔ تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی پولیس کے اندر خاص طور کے اوپر، تو اس وقت تک آپ چل نہیں پاتے۔ اختر زمان کے اوپر بے شمار الزامات تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آئی جی کا سیکنڈ جو ہوتا ہے نا، ایک تو فرسٹ ہینڈ ہوتا ہے نا، ایک سیکنڈ ہینڈ، یہ سیکنڈ ہینڈ ان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور اس نے بڑا مال بنایا۔ ایک مجھے آفیسر نے بتایا پولیس کے کہ کم از کم اس کے بعد 6-7 V8 گاڑیاں ہیں، ایک سب انسپیکٹر جس کی تنخواہ 80-90 ہزار ہوتی ہے، یہ لاکھ کر لیں آپ، اور اس کے پاس اتنی گاڑیاں 8-8 10-10 کروڑ کی 15-15 کروڑ کی گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں؟ اور یہ کہہ رہے ہیں پولیس کے اندر سے یہ باتیں چل رہی ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کے مقدمات جو ہیں وہ FIA اینٹی کرپشن سیل کو بھیجنے چاہیے، تاکہ پولیس کے اندر جو احتساب کا عمل ہے وہ صحیح ہو، اور تھانے حقیقت میں جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف آئیں، کیونکہ تھانے اس وقت کمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ تھانے جو ہیں وہ لوٹ مار کا ایک مطلب گڑھ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ جو تھانے دار ہیں وہ اپنی بڑی بڑی پوسٹنگ کروانے کے لیے اپنی پوسٹنگ کروانے کے لیے بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے پولیس افسروں سے، صحافیوں سے، فوجی جرنیلوں سے فون کرواتے ہیں جی ہمیں وہ تھانہ 4-5-6 مہینے کے لیے ہمیں وہاں سے چور لگوا دیں، نہیں ہے تو کوئی تفتیشی لگوا دیں کہ وہاں پہ مال بڑا ہے۔ ہمارے اپنے تھانہ یہ جو لوئی ویر ہے جو میڈیا ٹاؤن جس کے اندر آتا ہے، اس کے SHO آسم کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے، سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ کافی ٹائم سے آسم صاحب یہاں پہ لگے ہوئے تھے، اچھی کارکردگی تھی، لیکن ابھی ایک پرچہ ہوا 4-5 دن پہلے 365 کا اغوا کا، اور اس پرچے کی جو عبارت ہے وہ پڑھ کے صاف لگتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹا پرچہ ہے، اور وہ پرچہ ایسے ہوا ہے کہ جن کے اوپر ہوا ہے انہوں نے پیسے لینے تھے اس بندے سے جس نے پرچہ کروایا ہے، کوئی 60-70 لاکھ روپے کینیڈا یا امریکہ لے جانے کے لیے اس نے پیسے لیے ہوئے تھے۔ وہ اپنے پیسے لینے کے لیے آیا تو انہوں نے ایک وقوع بنا کے جی کو آیا اور اتنے 14 لاکھ روپے ہمارے اٹھا کے لے گیا اور ہمارے بھائی کو اغوا کر کے لے گیا۔ اب وہ اغوا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، ریکوری کہاں سے ہوئی ہے، کدھر ہوئی ہے؟ 365 لگا دیا بال تھانہ لوئی بیر والوں نے۔ تو وہ یقیناً نوٹس لیا جانا چاہیے اس کے اوپر، SSP آپریشن کو بھی اور DG آپریشن کو بھی۔ میں FIR کی کاپی بھی ان کو بھیجتا ہوں، وہ دیکھ لیں ذرا اس معاملے کو۔ لیکن آج جو ندیم شہزاد بخاری نے کیا ہے تو اسے ایک بات جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ تقریباً 1.5 سالوں میں اب پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد کے اندر DIG بھی ہے، ورنہ یا اس وقت پتہ چلا تھا جب ان کو عمران خان کی گرفتاری کے لیے لاہور بھیجا گیا تھا اور یہ وہاں پہ زخمی ہو گئے تھے، تو تب ان کا چلا تھا بہت زیادہ ٹی وی چینل کے اوپر، تو پتہ چلا جی یہ DIG آپریشن ہے اسلام آباد کے اندر۔ لیکن اب 2 دن سے شہزاد بخاری کا پتہ چل رہا ہے، تھانہ کھنہ، اس کے علاوہ تھانہ اور بھی تھا 1-2 تھانوں کے انہوں نے پہلے بھی SHO سسپینڈ کیے، خود وہاں پہ چھاپے مارے، جا کے چیک کیا ریکارڈ سارا، اور اب آج جو انہوں نے کیا ہے وہ یقیناً ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی نئے چونکہ آپ آزاد ہوئے ہیں IG سے تو یہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے میڈیا میں شو کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہر روز کا عمل ہے، ہر روز آپ چیک کریں تھانے، چوکیاں، اپنے ایون آپ کے ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں بھائی صاحب، آپ وہ بھی دیکھیں۔ اور لوگوں کے جو روٹ ہیں ان کے کھانے میں کس طرح گھپلے کیے جا رہے ہیں، ان کی وردیوں کے چکر میں کیا گھپلے ہو رہے ہیں، آپ کے پٹرول جو ہے گاڑیوں کی مینٹیننس میں کتنی بڑی کرپشن ہے، اور جو بھرتیوں میں کرپشن ہوئی ہے اس پہ تو میں آؤں گا بعد میں ایک اور ویلاگ کروں گا کہ بھرتیوں میں کتنا پیسہ لیا گیا ہے، اور وردیوں کے آڑ میں بھی 2 سال تک وردیاں نہیں دی گئیں، وہ پیسہ کس کے پاس گیا اس پہ بھی ہم ویلاگ کریں گے۔ لیکن ویل ڈن شہزاد بخاری، بہت اچھا، اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔